نہیں ہوئی ہے کہ یونا مچھلی کے پیٹ میں ڈال، لیکن کچھ الگ ہے، اس میں کچھ سبق ہے، اس میں کوئی خاص بات ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے ہے۔ یونا کی کتاب دوسرے نبیوں سے ہٹ کر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں نبیوں کی کتابوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، انبیاء اکبر مطلب بڑے نبی اور انبیاء اصغر چھوٹے نبی۔ جو بڑے نبی ہیں وہ چار ہیں، اس میں یسایہ ہے، یرمیہ ہے، حزقیل ہے اور دانیل ہے، یہ چار بڑے نبی ہیں۔ اس کے علاوہ 12 چھوٹے نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے قد ہی چھوٹے قد ہے یا اس کے پاس زیادہ مسائل ہے اس کے پاس کم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کا سائز چھوٹا ہے، چیپٹرز تھوڑے ہیں، اور یہ نبیوں کی کتابیں ہیں اس لیے انہیں ہم پروفیٹک بک کہتے ہیں، نبوتی کتابیں کہتے ہیں، یہ نبوت کی کتابیں ہیں۔ لیکن ان نبوت کی کتابوں میں یونا کی جو کتاب ہے، میری بہن آپ کو مزہ آئے گا، پلیز میری بات سے سنیے۔ یونا کی کتاب نبوت کی کتاب سے ہٹ کر پڑھ کر ایک انسان کی کہانی ہے، اور یہ کہانی ایک خدا کے نبی کی ہے، وہ نبی جس سے خدا روبرو باتیں کرتا ہے، وہ نبی جس کے وسیلہ سے خدا معجزے کرتا ہے، وہ نبی جس کے وسیلہ سے پورے کا پورا شہر بدلا۔ آج بھی تو بندہ نہیں بدلتا، آج تو بات رہی کا نہ چاہتا، اس اسٹیٹ میں نہ گیا، گیت گانے گایا وہ نہ گیا، وہ جنہوں پھٹ پھٹ جا رہی اور چلے نہ سکتا، کوئی روز تب تک۔ لیکن یہ وہ نبی ہے جس نے پورا شہر بدل دیا۔ تو بولنا اندازہ کیجیے اس کی زندگی پر خدا کی حضوری اور وسعت کتنا بڑا ہوگا، خدا نے اسے کتنی بڑی کالنگ دی۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ نبی اسرائیل کا نبی ہے، 12 قبیلے تھے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 قبیلے تھے۔ اب یہ بیٹے اکٹھے نہیں رہتے کہ سارے بھی بکھرے ہو جاتے بھی بکھرے ہو گئے سب، تو وہ ایک پاسے رہ گئے، 10 ایک پاسے ہو گئے۔ جو 2 قبیلے الگ ہوئے انہوں نے اپنا الگ ملک بنا لیا اور وہ یہودا کا ملک کہلانے لگا۔ جو 10 قبیلے تھے وہ الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا۔ یہودا کے ملک کے اندر یروشلم کا ہیکل تھی، انہوں نے کہا ہیکل اس پاسے سمندر جانا پڑے گا، اپنے ایک ہیکل بنا دیا، کیونکہ یہ سلیمان کے بیٹے کے بعد جب رجام پیدا ہوا تو رجام کے وقت میں ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ آپ پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین کو پڑھیں تو آپ کو ساری ہسٹری سمجھ آئے گی کہ یہ کیا واقعات ہوئے ہیں۔ خاص کر پہلے سلاطین میں یہ باتیں درج ہیں کہ یہ کیسے لڑتے ہیں، پھر یہ 10 قبیلے ایک طرف ہو جاتے ہیں، 2 قبیلے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو یونا جو نبی ہے یہ اسرائیل کے مختلف، جیسا انڈیا پاکستان الگ الگ ہو گیا نا، تو اس یونا جو ہے اسرائیل کے ملک کے لیے نبوت کرتا ہے، یہ اسرائیل کے ملک میں رہتا ہے۔ اسرائیل کے ملک کے 1-2 نبی اور ہیں، اس میں آموس بھی ہے، اور یونا آموس کے زمانے میں نبوت کر رہا تھا، آموس بھی نبوت کر رہا تھا، یہ بھی نبوت کر رہا تھا۔ لیکن یونا کی یہ کتاب نبوت کی کتاب نہیں ہے، یہ اس کی کہانی ہے۔ اور یہ کہانی کیا ہے؟ آئیے اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ خدا کا کلام یونا بن نون پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ کیونکہ یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں سے اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خدا کے حضور سے ترسیس کو آنے جہاز کے ساتھ جائے۔ یہ بات غور طلب ہے، میں چاہتا ہوں پہلی آیت کا غور کیجیے۔ اور خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا؟ یونا بن امتی پر۔ یہ امتی جو ہے یہ اس کے باپ کا نام ہے، اور یونا کے نام کا مطلب ہے ڈو فاختہ، اور عبرانی میں فاختہ جو سی ہے وہ بھولے پن کو اور نادانی کو شائع کرتی ہے، اور یونا کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے نادان نبی سے۔
ایک بھولا نبی سے، ایک بیوقوف نبی سے، اور مجھے نہیں پتا کہ کنہیں ہی بھولے بیٹھے ہیں جو ساری عمر خدا کا کلام سن رہے ہیں لیکن سارے جو خدا بننے جا رہے ہیں، ابھی ہم خدا سے دوری بھاگ رہے ہیں۔ بائبل میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو نام ہی ان کی زندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ یبیس جو فرماتا، یعقوب دغاباز، اسرائیل خدا سے لڑنے والا، خدا سرفراز ہوتا تھا، موسیٰ پانی سے نکالا ہوا، یشوا مساشل۔ آپ ان کے نام پڑھیں آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے، ان کی زندگی میں کیا۔ یونا کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے یہ ایک بیوقوف آدمی، لیکن اس کے باپ کا نام عمدی ہے۔ عمدی کا مطلب ہے یہوہ میرا خدا وفادار ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ جتنے مرضی بیوقوف ہو جائیں، آپ کا چھڑانے والا آپ کے ساتھ وفادار ہے۔ اور یہ کہانی ہی اسی بات پر ہے کہ خدا کسی بھی حال میں، کسی بھی سچویشن میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا۔ ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ہم اس سے دور بھاگ سکتے ہیں، ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہ ہم سے پیچھے ہٹے گا، نہ وہ ہم سے دور بھاگے گا، اور نہ ہمارا انکار کرے گا۔ کیا بات ہے اس خدا کی، کتنی عظیم بات ہے کہ میں اور آپ اس زندہ خدا کی بات کروں، یہ نہ رسوا ہے، یہ نہ دور جاتا ہے، اور جو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ آپ جتنے مرضی گناہ کریں، جتنی مرضی نافرمانی کریں، سالہ سال اس کا نام لینا بھول جائیں، لیکن جب بھی آپ اسے سچے دل سے پکارتے ہیں، خدا آپ کے پاس اتر آتا ہے، وہ آپ کی دعا کو سن لیتا ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کو پہنچ لیتا ہے۔ اور اس کہانی میں ہمیں یہ کچھ نظر آئے گا، خدا کسی بھی موقع پر یونا کو ٹھکراتا نہیں ہے، یونا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ اسے ہر دفعہ موقع دیتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں our God is a God of second chance۔ خدا ہمیں ہمیشہ چانس پہ چانس دیتا ہے۔ بائبل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں خدا نے لوگوں کو دوسرا موقع نہیں دیا۔ اس نے آدم اور حوا کو سیکنڈ چانس نہیں دیا، کہتا سی اس نے نکال دیا تھا، آپ نے گناہ کیا، آپ نکل جائے یہاں سے۔ اس نے ہابل کو، قائن کو معاف نہیں کیا، اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، تو وہ چاہتا تو معاف کر سکتا تھا، لیکن اسے سیکنڈ چانس نہیں ملا۔ غور کیجیے، اس نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کیا، اور جب اسے رد کیا تو اسے معافی مانگی تو اسے سیکنڈ چانس نہیں ملا۔ کتنے ہیں جن کو آج بھی خدا سیکنڈ چانس دے رہا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کمی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی سنجائی کر کے نہیں دے گا، لیکن یہ میرے اور آپ پر فضل ہے، اور مجھے اور آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا ہمیں روز میں چانس دیتا ہے، روز میں موقع دیتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے کاہن کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے اسو کو موقع نہیں دیا کہ وہ برکت دوبارہ پا سکے۔ تو بڑا پیڑتا اپنے پیروں میں دوبارہ روٹی بنا کے لے آنا ہے، اور منو بھی برکت دے، لیکن اس نے کہا نہیں، برکت نکل گئی ہے۔ لیکن کیا آپ اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کے سوچیں کہ اگر آدم اور حوا کی جگہ آپ ہوتے، اگر قائن کی جگہ آپ ہوتے، اسو کی جگہ آپ ہوتے، ساؤل کی جگہ آپ ہوتے، اور آپ خدا کو کہتے ایک باری منو معافی دے دے، ایک باری منو بچا لے، لیکن خدا نہیں سن رہا۔ لیکن خدا آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا۔ شاید خدا آپ کے ساتھ کچھ خاص ہی لگاؤ رکھتا ہے، خاص ہی محبت ہے میرے بھائی میری بہن کے ساتھ اسے، ورنہ اتنوں کو اس نے رد کر دیا، تجھے آج بھی معاف کرتا جا رہا ہے، آج بھی تیری نادانیوں کو، تیری خطاؤں کو، تجھے کو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، یہاں تک کہ خدا کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ دور ہی سے تیرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جانتے پوچھتے سمجھتے ہوئے
गुनाह कर रहा है, तू बदी में गिरफ्तार है, तू मेरे कलाम को भी सुनता है लेकिन फिर भी मेरी बातों को रद्द करता है, लेकिन फिर भी माफ कर। और यही बात यूना के साथ हुई। खुदा ने अपना दिल यूना के साथ खोला। दूसरी आयत में लिखा, खुदा ने कहा उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। खुदा यूना को काम कह रहा है, तू नबी है और तुझे मेरा कलाम बोलना है। मैंने तुझे इख्तियार दिया है कि तू जा, सांप और बिच्छू को कुचल और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ। लेकिन नबी अपने दिल में नफरत रखे हुए, क्योंकि नैनवा के लोग इस्राएल के साथ दुश्मनी रखते थे, इनकी पुरानी ठान है। नैनवा दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर है। इसका जिक्र पैदाइश की किताब में मिलता है कि जब बाबुल का बुर्ज ये लोग बना रहे थे तो उसके बाद ज़बान में तफरका बना, तो उस वक्त से ये शहर आबाद है। नैनवा अपने वक्त की सुपर पावर है। नैनवा जालिम तरीन लोगों का शहर है। नैनवा में जादूगरी आम है। नैनवा में कत्लो गारत आम है। नैनवा में हर तरह का गुनाह है, बदकारी है, हराम खारी है, हर एक चीज नैनवा में है। और नैनवा के लोग बुतप्रस्त हैं। नैनवा के लोग इसराइल को मार रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, गर्द कर रहे हैं। और जब यूना के जमाने में जब यूना को खुदा कह रहा है कि तू नैनवा में जाकर मनादी कर, तो आप दूसरा सलातीन उसके 14 बाब और उसकी 26 आयत को पढ़े, वहां पर यूना के बारे में लिखा हुआ है कि यूना के दौर में नैनवा इसराइलियों पर जुल्म कर रहा था, उनके साथ ज्यादती हो रही थी। ये गरीब थे, ये कमजोर थे, ये जोरावर लोग थे और ये लोग आकर हमें बर्बाद करते हैं। तो कितना दिल करता है अपने दुश्मन की दुआ के खैर मांगिए। आई जाने खुदावन को बात देखा इस पर और वो साबित इलाज है मैं रुशियां दोना रुशे। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे दुश्मनों के साथ भला, लेकिन खुदा की कलाम को सुनिए, खुदा की आवाज को सुनिए। खुदा कह रहे वो अपने दुश्मनों के पास ही जा और तुमको कलाम सुना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये बदकार है, इनकी जिंदगी में गुनाह और इनका गुनाह इस हद तक बढ़ गया है कि इनकी बदी मेरे तक आसमान पर पहुंच गई है। अगर बदी आसमान तक पहुंच गई है तो फिर गौर कीजिए, खुदा आज मेरे और आपसे भी यही बात करता है, आइए अपने दुश्मनों को माफ करें। आइए जिन्होंने आपका दिल दुखाया, मेरी बहनों मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। आइए जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आइए जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है और आपको पता है इसने कभी मेरे साथ नेकी नहीं की, इसने बुराई किया है, आइए उसे यीशु के नाम से बरकत देना शुरू कीजिए। आइए उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए। आइए उसे कहना शुरू कीजिए, वाकई खुदा उसे तेरे रहमत तरस की जरूरत है, वाकई खुदा उसे तेरी बरकत की जरूरत है, क्योंकि तूने कलाम किया है और ये कलाम सिर्फ यूना से नहीं बल्कि आज मेरे और आपके साथ हो रहा है। और खुदा चाहता है आइए अपने दुश्मनों के लिए दुआ कीजिए, आइए अपने दिल दुखाने वालों के लिए बरकत मांगिए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की आवाज है। लेकिन यूना क्या कर रहा है? वो खुदा की आवाज को रद्द कर रहा है। खुदा ने कहा तू नैनवा को जा, वो तरसीस को भाग गया है। इस्राएल से नैनवा 500 किलोमीटर माइल दूर है, 500 मील दूर है, तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो तरसीस का सफर 2500 माइल तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर का सफर करता है। नैनवा जाने के लिए वो खुशी से किसी गधे पर, किसी ऊंट पर या पैदल सफर करके 5-6 दिन हफ्ते के अंदर पहुंच सकता है। लेकिन तरसीस जाने के लिए वो जहाज पर भी 1 महीने में वहां पर पहुंचेगा। और किसी आयत में तरसीस का लफ्ज और की किसी आयत को पढ़िए, तरसीस का लफ्ज 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कलाम मुकद्दस का लिखाई मुझे आपको सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि यूना पूरे तौर पर खुदा की मुखालिफ से मतलब चल रहा है। वो ये चाह नहीं रहा कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी से पूरी हो, वो पूरा जोर डाल गया है कि खुदा तुझे जो मर्जी के ला रहा है तू नहीं मुड़ना। कई लोग आज भी मेरे मुंह पे कहते हैं, कई लोग अपने कामों से मुंह फेर के और मुस्कुराते नहीं करते, परार फिर जाते हैं। मैं उन्हें कारगर करना ना वो बाहर मुझे नहीं बैठ रहे हैं, क्या अंदर ही मुझे का भगवान है।
یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قاری صاحب علی تواڈے خلاف ہے. میں نے منہ دیا کر جڑا مسا اس پابی کرا جڑی دعا ہو پابی کرتا ہے. مطلب ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یودا کی طرف کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. اب غور کیجیے. لیکن یودا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا. وہاں سے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خدا کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. ایک ہی آیت میں 3 دفعہ ترسیس کا لفظ کہ کچھ بھی ہو جائے خداوند تیری گل نہیں ماننی. جتنا مرضی تو انہوں سمجھا رہا ہے میں جانا نہیں ہوتا ہے. میں نے بھی سمجھ لی ہے لیکن کون کیجیے خدا کتنا پرفضل ہے, کتنا رحم سے بھرا ہوا ہے. کیا خدا کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ خدا نے یودا کو مچھلی کے پیٹ میں پھینک رہا ہے اور جہاز ہی نہ بیٹھ دے اوتھے ہی انہیں کسی دب دے اوتھے ہی انہیں مدینے پا دے. لیکن خدا نے کہا تو جا تو کرایہ دے تو جہاز پر بیٹھ. اور وہ بیٹھ گیا ہے اور موجہ مار رہے ہیں. اچھا کیا تو پڑھی وہ جہاز کے نچلے حصے میں جا کر آرام سے مزے نہ ستا ہے کہ ہوں میں اپنی موت مارت کو گیا. من پتا نین من خدا نے گھر کرنا پیا ہوئے ہیں لیکن نہیں. چوتھی آیت میں لکھا ہے لیکن خدا نے سمندر پر آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے بعض اوقات ہمارے گناہوں کی سزا کسی دوسرے کو بھگتنی پڑتی ہے. آپ کا گناہ بہت سال کی جان مصیبت میں ڈال دیتا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. میں کہ بچپن میں یہ بات سنا کرتا تھا آج ایسی کسی بھی پہنا کریے نا کہ کل وہ ساڑھے بھی آ جاتی ہیں. ایسے لگا ہم چھوٹے تھے جوان میں قربان تھے لیکن وقت نے ثابت کیا. بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آج اگر ایسی کسی نہ سیاتی کریے تو ساڑھے نہ ہوئے گی. یاد رکھیے ہمیں ہر روز یہ بڑی غور طلب بات ہے ہمیں ہر روز کسی دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے. اور اگر آپ اپنے اوپر فتح پانا سیکھ گئے نا تو آپ دنیا میں فتح پا جائیں گے. اور آج افسوس ہے میں اور آپ اس لیے مار کھا رہے ہیں میں اور آپ اس لیے مار کھا رہے ہیں کیونکہ آج ہم اپنے اوپر فتح نہیں پا رہے. پولس کہتا ہے میں روز اپنے بدن کو مارتا ہوں کوٹتا ہوں اور قابو میں رکھتا ہوں. اپنے بدن کو کسی نے نہیں اپنے آپ وہ کسی کو نہیں مار رہا وہ کسی کے ساتھ نہیں لڑ رہا وہ کسی کے ساتھ کشتی نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنی سوچوں میں اپنے خیالوں میں اپنے جسم کو خدا کے کلام کے تابع کر رہا ہے. اور اگر آپ کے بدن آپ کی سوچیں آپ کے خیال خدا کے کلام کے تابع نہیں ہے تو پھر جتنا مرضی لوگوں کا یہ بڑی دعا کر دے ہم کلام ہی پڑھاتا ہے صاحب جب پڑھنا تو بہت آتا ہے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. فرق اس وقت پڑے گا جب آپ کا اندر مرے گا. اندر کا علاج کیجیے. یسوع نے کہا اندر کی چیزیں خلات کر دو. اندر کی چیزیں کیا کر دو خلات کر دو. باہر نہیں مانگ رہا وہ آپ سے دولت نہیں مانگ رہا وہ آپ سے آپ کا پیسہ نہیں مانگ رہا وہ آپ سے آپ کی عزت نہیں مانگ رہا وہ آپ سے آپ کی دنیا نہیں مانگ رہا آپ کا اندر مانگ رہا ہے. پرابلم اندر ہے. مسئلے سے باہر لوگ کرتے رہتے ہیں اور بعد میں نہیں وہ فلانا نہیں چیز اور کون بولا نہیں تمیز نہیں وہ ہے نہیں. ہمیں اپنے اندر کو مارنا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ نے اپنے اندر پر فتح پا لے تو یقین جانیے باہر دنیا آپ کی سلامتی کا ملی
دنیا آپ کو سلوٹ کرے گی, دنیا آپ کی عزت کرے گی, کیونکہ آپ کا اندر میں پتہ ہے کہ جی اپنے آپ نہیں پتا کہ گھر سے بڑھی بھی عزت جاتی ہے, اور نہیں پتا تو تیرا کہا نہیں ہے بھائی آرام ہے دسا نظریہ پر ہوتا ایسے ہی ہے. ماں باپ بھی چھتے ہو جاتے ہیں تو بھائی چودھری دیتا ہے مجھے پتا ہے کہ تجھے نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اندر میلا ہے. یونا بھی اسی کشمکش میں جا رہا تھا, وہ اندروں ہی دکھ بچہ حاصل ہوتا ہے آیا, لیکن اس کے گناہ نے کیا کیا, اس نے گناہ نے کیا کیا, غور کیجیے. کشتی میں طوفان گیا, اور یہ طوفان کیا تھا, سمندر پر آندھی بھیجی, سخت طوفان تھا اور اندیشہ تھا. غور کیجیے کہ جہاز تباہ ہو جائے. تب ملحا ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا, اور وہ جناز جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دی تاکہ نجات کریں, لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا. یہ ملاح ہے, یہ روز پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ مستری روز اتنا کھیلتے ہیں, ویلڈنگ والا روز لوہے کے ساتھ کھیلتا ہے, ڈرائیور روز گاڑی کے ساتھ کھیلتا ہے, روڈوں میں بھاگتا ہے. اسی طرح یہ ملاح ہے, یہ روز پانیوں میں سفر کرتے تھے. ان کو پتا تھا طوفان کیسے سنبھالتے ہیں, ان کو پتا تھا کشتی کو طوفان میں کیسے مینج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ ان کی روٹی اسی پہ چلتی تھی, اسی سے یہ کھاتے تھے, اسی سے کماتے تھے, اسی سے پہنتے تھے. لیکن ان کو یہ بھی آج پتا چل گیا ہے کہ یہ طوفان جو ہے یہ معمولی نہیں ہے. اب غور کیجیے, یہ اپنے دیوتا کو پکارے ہیں. کبھی طوفانوں نے دیوتا کو دعا نہیں کری کہ دعا کرو طوفان تھم جائے. وہ آدھے نے فیصلہ حوصلہ رکھیں. میں جہاز میں ٹریول کرتا ہوں اکثر, تو جہاز سے بات بات اوپر جہاز آسمان پہ اوپر بلندیوں پہ نا بجلی بھی گرجتی ہے اور بارش ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ہم کراچی کے لیے سفر کر رہے تھے پچھلے سال, ایک گھنٹے جہاز واقع ہو گیا, درد ہو گیا, ٹکائی کھول گئے جہاز سے. تو ایک اس نے اعلان کیا تسلی رکھیے, کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ مسائل ہیں, کچھ ہی دیر میں یہ مسئلہ حل ہو. ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہے, یہ کامن پرابلم ہے, ہوتا ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے, یہ تجربہ کار ہے. لیکن اس دفعہ جو طوفان آیا ان کو یہ پتہ ہے یہ طوفان وقت ہے, یہ اس میں کوئی بات ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے دیوتا سے دعا کرنی ہے, کیونکہ یہ تجربہ کچھ نیا ہے, یہ طوفان کچھ نیا ہے, یہ بات کچھ نہیں. اپنی زندگی کو غور کیجیے, ایسا کام کہیں گے نا, یہ پہلے اتنا کرنی پہ آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا ہے. آپ اپنے تجربے سے اپنی زندگی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی جڑی ازمائش آئی ہے, ایسی جڑی مصیبت آئی ہے, ایسے کوئی نہ کوئی چھوٹا ضرورت ہے. خدا کا شکر ہے جہاز کے کیپٹن کو پتا ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں جہاز کا کیپٹن اس بات کی ہمت کرتا ہے. وہ لوور کمپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور یونا کے پاس جا کر کہتا ہے تو کیوں پڑا سو رہا ہے, اٹھ اپنے معبود کو پکار, شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک. یہ وہی بات ہے, یہ وہی بات ہے جو بات خدا نے یونا کو نینوا کے بارے میں کہی تھی. اردو بائبل میں ہمیں فرق نہیں نظر آتا, لیکن انگلش بائبل میں سیم ورڈ, سیم لفظ اور سیم چیزیں. عبرانی میں جب ترجمہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے یونا کو کہا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف کرا کر. کرا کا مطلب ہے چلا, آواز بلند کر, خدا کے کلام کے ساتھ چیخو پکار کر, پورا کر. یہ عبرانی لفظ ہے, اور یہی لفظ یہاں پر کشتی کا کیپٹن وہ ملا بول رہا ہے یونا کو جگا کر, تو ستا پہ ہے, تو اپنے خدا کو چلا, آواز بلند کر, گلا پھاڑ, دریغ نہ کر. غور کیجیے, خدا گدی کے بچے کو بھی استعمال کرتا ہے میرے بھائیوں بہنوں, کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے. آپ گنتی کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے
کہ ایک نبی تھا جس کا نام بلام ہے، اور بلام نبی پتا کیا کرتا تھا؟ وہ اسرائیل کے پاس لعنت بھیجنے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے بھیجا جاتا۔ اس وقت جو BMW یا مرسڈیز یا پراڈو گاڑی تھی نا، وہ ہوتا ہوتا ہے، عام آدمی کے پاس گلا لینا مشکل نہیں، اس زمانے کی باتیں ہیں، وقت ہے نا۔ آج سے 50 سال پہلے چلے گئے تو سائیکل ادھر کو نہیں پڑی بڑے بڑے، 100 سال پہلے کسی کو گھوڑا ہونا تو بڑے 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 ہوتے۔ اسی طرح یہ نبی گدھے پر جا رہا ہے، گدھے کے بچے پر سواری کر کے جا رہا ہے تاکہ اسرائیل پر لعنت کرے۔ آپ گنتی 18 باب کو پڑھیں، سوری 16 17 18 اس میں واقعہ، آج 22 گنتی 22 باب کو پڑھیں تو وہاں پر کلام نے یہ بات لکھی ہے کہ 3 دفعہ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ گدھی اپنا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اس نے جب تیسری دفعہ کیا تو اس نے چھڑی کا بھی استعمال کیا اور اس نے زبان سے بھی بولا۔ اس نے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے، میں تیرے اوپر ٹریول کرتا ہوں، سفر کرتا ہوں، کبھی تو راستہ نہیں بھولی، کبھی تو نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، کبھی میں نے تیرے پہ چھڑی استعمال نہیں کی۔ آج میرا بس چلے جب میں تیرے تلوار کے نال سر قلم کر دینا اگر میرے کو تلوار ہوں۔ یہ بات کہنے کی دیر تو گلی کے بچے بول پڑا، اس نے کہا کیا تجھے نہیں پتا اتنے سالوں سے میں تجھے سیدھے راستے پر لے کے جا رہی ہوں، تو میرا مالک ہے اور میں تیری عزت کرتی ہوں، میں تیری خیر خواہ ہوں۔ خدا کاش اسرائیل کا خدا تیری آنکھیں کھولے اور تجھے نظر آئے کہ خدا کا فرشتہ ننگی تلوار لے کر آگے کھڑا ہے۔ او خدا کے لوگوں، بعض اوقات خدا معمولی لوگوں کو بھی آپ کی اصلاح کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یونا مزے میں تھا، بے فکر تھا، وہ گناہ کر کے انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف۔ ہم میں سے بھی کتنے جو گناہ کے ساتھ زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان خطرے میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے خاندانوں کے خاندان تڑپ رہے ہیں، ہماری ماں مر رہی ہے، ہمارا باپ مر رہا ہے، ہماری بہنیں ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، لیکن ہمیں کوئی نیند سے جگانے والا نہیں ہے۔ آج ایسے لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے، ایک غیر معبودوں کو ماننے والا جو خدا کے بارے میں نہیں جانتا، نہ اسے کلام کا پتہ ہے نہ اسے خدا کا پتہ ہے، اور وہ وہی بات کہہ رہا ہے جو بات اس کے خدا نے کئی دن پہلے نینوا کے لیے یونس سے کی ہے کہ اٹھ اور اس بڑے شہر کے خلاف منادی کر، کرا کر، اور یہی کرا۔ یہ کیپٹن آ کے کہہ رہا ہے اٹھ اور اس بڑے شہر کے اپنے لیے اور ہمارے لیے خدا کے حضور جی کو پکار کر۔ واہ کیسی امیزنگ بات ہے، سیم ورڈنگ، سیم لائنیں، سیم گفتگو، لیکن کیا خطرناک بات ہے، یونا پھر بھی ایک بار نہیں عقل آتی، مردہ پھر بھی نہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، پورے حوالے میں کتنے یونا نے آخر ہے چلو جی میں غلطی کر لیں گے، میری وجہ سے جان چکے، نہیں مانتا۔ وہ ہم نے دعا کرتا کوئی نہیں کرنے، دعا تو ہی کرو، کہنے دعا بڑی ہو رہی ہے بھائی، اب تم نے آخر چلو پھر پورا ہی پا لینے، پتہ لگے کتنی وجہ تو پہلی ہاں لگی کتنی، اور لکھا ہے انہوں نے پھر آخر مانتا نہیں تو آؤ ہم آپس میں کوڑا ڈالیں۔ اور دیکھیں یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے۔ حالانکہ کیپٹن نے آپ کے سارا انتظام اور دعا کر یونا کو پتا ہے، لیکن جب پورا نکلتا تو لکھا ہے چنانچہ انہوں نے پورا ڈالا اور یونا کا تب انہوں نے سے کہا وہ دور ہے، ہر ایک کی ٹانگیں کانپتی ہوتی ہیں۔ ہم نے کشتی کے اندر ایک ایسے انسان کو رکھا ہے جس کی وجہ سے ساری ان کی زندگیاں ختم ہیں۔ ہزاروں سوال پوچھ رہے ہوں گے تو کی کرنا ہے، تو کتنے آیا، تو میرے کو جادو کرتا نہیں ہے، تو وہ کافر میں نہیں ہے، تو کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں، پتہ نہیں
باتیں وہ کشتی کے اندر ملاح پوچھتے ہوں گے یونس سے، لیکن ذرا تب انہوں نے سے کہا ہم کو بتائیے آپ ہم پر کس کے سبب سے آئے، تیرا کیا پیشہ ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، تو کس قوم کا ہے، غور کیجیے، کوئی پوچھتا ہے، کوئی کچھ پوچھتا ہے، کوئی پوچھتا ہے۔ اس نے ہم سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے پیروں پر کے خالق سے ڈرتا ہوں، گواہی سنیے اس کی کہ میں عبرانی ہوں اور زندہ خدا کو ماننے والا ہوں، وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہ خدا جس نے یہ طوفان بھیجا ہے، میں اسے خدا کو ماننے والا ہوں، میں وہی نبی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اسے پتا ہے کہ جو بھی پریشانی آئی ہوئی ہے، جو بھی طوفان چل رہا ہے، جتنے بھی مسئلے ہو رہے ہیں، ان ساروں کی وجہ میں خود ہوں، لیکن معافی نہیں مانگتا، خدا کے حضور دعا نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا۔ کتنا عجیب بات ہے، یہ دنیا کا لوگ ہے، یہ خوف زدہ ہے، اور یہ خوف زدہ ہو کر یہ بائبل کی سب سے بڑی آیت ہے، 10ویں آیت، تب وہ خوف زدہ پر اس سے کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا۔ وہ دنیا دار لوگ ہیں اور ان کی گفتگو سنیے میرے بھائی اور بہنوں، ان کے اندر خدا کا خوف ہے، وہ ڈر رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ ہو سکتا کوئی آتا ہے وہ میری بیوی ہے، وہ میرے بچے ہیں، میں کئی سال سے اپنے ماں باپ کو نہیں ملنے کا، میرا کیا کرے گا، کیونکہ تو نے زندہ خدا کا گناہ کیا ہے اور ہمیں بچنا نہیں ہے۔ وہ ڈر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے موت پکی ہے۔ کیوں موت پکی ہے؟ کیونکہ تو نے یہ کیا کیا، تو نے زندہ خدا کا گناہ کر دیا۔ وہ تو عبرانی اور تو عبرانیوں کا خدا تو زوراور ہے، سب کو پتہ ہے کہ خدا جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر پہاڑ میدان ہو جاتے ہیں، ایک کا خدا صحرا میں ندیاں جاری کر دیتا ہے، ایک کا خدا مردوں میں زندگی پھونک دیتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کیسا کنٹراسٹ ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ جڑے ورشپ کرتے ہیں، جڑے ہیلیلویا دے نعرے لاتے ہیں، جڑے اے ہمارے باپ کہہ کے دعا کرتے ہیں، جڑے آندے ہیں پادریاں نے خدا کلام جاننے ہیں، وہ خدا کو نہیں ڈرتے، لیکن جو کبھی چرچ نہیں گئے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو نے یہ کیا کیا۔ آج ہماری زندگی بھی ایسی ہے، ہم خدا کے خوف سے آ رہی ہے، اور جہاں پر خدا کا خوف نہیں ہے وہاں پر خدا کا رحم نہیں ہے۔ سے کہہ جہاں پر خدا کا خوف نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، وہاں پر خدا کا رحم اور تذکرہ حال بھی نہیں ہے۔ یہ خوف زدہ ہے، یہ نہ پتا کہ وہ کوئی بڑی گل طوفان سے میری جگہ ہے نا، منہ چھوڑو پھر خرام نہ پائیے گا، چھوٹو چھوٹو منہ آپ انہیں اس بات کو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خدا کے حضور سے بھاگا اس لیے تو اس نے خود ان سے کہا، وجہ بتا رہے، ان کو معلوم تھا وہ خدا کے حضور۔ تب انہوں نے سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا۔ تب اس نے سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینکو گے، یہ تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان میرے ہی سبب سے آیا۔ 12ویں آیت کو غور کیجیے، انہوں نے پرواہ کو نہیں ہے یہ تک وہ سوڑ دو تو آنو کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے لتا نام لیا ہے، وہ پریشان ہے، یہ زندہ خدا کا نبی ہے، نبی کو مارا تو ناحق کا بے گناہ کے خون کا بدلہ ہمارے اوپر آئے گا۔ آپ 13-14 آیت کو پڑھیں، جو انہوں نے کہا تو چھوڑ دو، نہیں چھوڑے، آمد سے نہیں، انہوں نے مارا، انہوں نے
مار دیتا یہ خون جو ہے ساری گردن پہ آئے گا، سارے بچیاں پہ آئے گا. اچھی نہیں ہوا، وہ اور زور لگاتے اور کوشش کرتے. یونان نے نال ہاتھ ہوا، سامان سکی کشتی ہو رہی کر یہ کچھ کری یہ صحیح میرے کنارے لگ چکے، لیکن طوفان اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے بسوار ہو جاتا ہے 15ویں آیت میں 13ویں 14ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں آپ. تو بھی ملاؤں نے ڈنڈا چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچے لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر کے خلاف اور بھی موسم ہوتا تھا. تب انہوں نے جب انہوں کو پتا چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ خداوند کے حضور گڑ گڑا کر سیم ورڈز سیم بات، وہی بات جو یونا پہلا باب اور دوسری آیت میں تھی. خدا نے یونا سے کہا اس بڑے شہر کے خلاف گلا پھاڑ، چلا، دریغ نہ کر کر. وہی بات جو خدا نے نیچے جا کر یونا سے کہہ کے اٹھ اور تو اپنے دیوتا کو پکار. سیم عمرانی لفظ سیم جملہ یہاں پر ہے کہ ملاؤں نے یونا کے خدا کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے. یہ تینوں آیتوں میں ایک ہی بات اور ایک ہی لفظ ہے، کرا. خدا کے حضور چیخو پکار کر، آہو نا کر، اور اس وقت تک آواز بلند کر جب تک وہ تیری دعا نہ سن ہے. پہلی دفعہ خدا نے یونا کو کہا نینو کے خلاف چلا، منادی کر، گلا پھاڑ تاکہ یہ شہر بات ہے یونا کہ میں نہیں بچانا. کشتی کے اندر یونا سو رہا ہے، ملاؤں نے آ کر اسے جگایا اور انہوں نے کہا تو اپنے خدا کے حضور چلا، گلا پھاڑ، دریغ نہ کر، شاید ہماری جانیں بچ جائیں. انہوں نے کہا میں نہیں یہ دعا کرنی، مار دیتے مرو پہ. لیکن کیسا کنٹراسٹ ہے، نبی 2 دفعہ نکالی ہے لیکن ملاحوں کو ایک ہی دفعہ پتا چلا ہے. زندہ خدا کو پکارنے سے دعاؤں کا جواب مل جاتا ہے. تو لکھا کو گڑ گڑا رہے ہیں، وہ خدا سے کہہ رہے ہیں تیری محنت کرتے ہیں ہم تو اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، تو خون نے ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اب خدا جو تو نے چاہا سو تو نے کیا. غور کیجیے، نبی کے پاس کلام ہے، نبی کے پاس خدا کی آواز ہے، نبی خدا کے بارے میں گفتگو اور جانتا ہے خدا کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی دعا نہیں کر رہا. لیکن یہ غیر قوم والے ہیں، یہ گناہ گار ہیں، یہ بتوں کے آگے پوچھنے والے ہیں، لیکن یہ زندہ خدا کو پکارتے ہیں. اور جب یہ پکارتے ہیں اور یہ یونا کو پھینک دیتے ہیں سمندر میں، تو غور کیجیے کیسا زندگی چینج کرنے والا ایکسپیرینس ہے. لکھا ہے تب وہ خدا سے بہت ڈر کے 15 اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا. فوراً وہ طوفان جس سے ساری رات ان کے بازو تھکا دیتے، چکو چلا چلا کے ہاتھ پیر پھول گئے ہونے میں، زور ختم ہو گیا ہوگا، گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے رو پٹ پٹ کے دیوتا کے آگے قربانی اور خون گزران کے کوئی دعا نہیں سنی گئی. صرف ایک زندہ خدا کے آگے دعا کرنے سے فوراً طوفان تھم گیا ہے. یہ سوال میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ چلے کٹ ہو گئے، کنیا کے دائرے کیا دب ہو گئے، کتنی خدا کی حضوری سے دور بھاگے، کب تک نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے چلے، کب تک خود اور دوسروں کی جان کو اور پورے گھر کو مصیبت میں ڈالے رکھیں گے. کیوں نہیں توبہ کرتے؟ کیوں نہیں خدا کی زندگی کو، خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک دفعہ سنا، تم کے فکروں پر غور کیجیے، انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟
پھر وہ خدا اسی خدا کرتے دعا کرتے گڑ گڑاتے ہیں. تو کیسا زندگی کا ان کا تجربہ ہے. وہ جب تک زندہ ہوں گے میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بتاتے ہوں گے، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو. تو آپ کو پتا ہے جو یونا کا خدا تھا نا، ہم نے اس سے ایک دفعہ دعا کی تھی، ہم نے صرف ایک دفعہ اس کی مرضی پوری کی تھی. جب مٹ نہیں لگا سمندر بالکل شانت ہو گیا، بدل بالکل صاف ہو گیا، بجلی گرجنا ختم ہو گئی، کالے بادلوں کی جگہ سفید بادل آ گئے تھے. غور کیجیے ان ملاحوں کی کیا گفتگو ہوگی، کیا تجربہ ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ جیسے یونا کے پاؤں پانی کو ٹچ کیے ہوں گے، نالی بدلی بدل صاف، بجلی رک جائے، میری جگہ سورج نکل آئے، کیا تجربہ ہوگا. صرف ایک بندے کی وجہ سے آج بھی آپ کو پتا ہے کوئی ایک ایسا کام ہے جو آپ نے روکا ہوا ہے، جس نے سارے طوفانوں کو دعوت دی ہے. اس کام کو کیجیے، یہ طوفان تھام جائے گے. اور اس تجربے نے ان کی زندگیاں بدل دی ہیں. کیا بدلی ہیں؟ غور کیجیے. اگلی آیت، تب خدا سے ڈر گئے اور خدا کے حضور قربانیاں اور نظریں مانگے. کہ خدا نہیں، یہاں پر یہوہ کا لفظ ہے. عبرانی ترجمہ ایسے کہتا ہے یہوہ، دیوتا کے آگے نہیں، یہوہ کے آگے ہے. قربانیاں گزرانی مسیح ہو گئے تھے. ایک ہی تجربے، ایک کوئی موسم کی زندگی بدل گئی. لیکن پھر بھی غور کیجیے، یونا کو خدا نے ترک نہیں کیا. اس ساری باتوں کے باوجود یونا اسرائیل سے ترسیس سے جہاز میں، جہاز سے سمندر میں، سمندر سے مچھلی کے پیٹ میں، لکھا ہے ستمیت میں. لیکن خدا نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نکل جائے، اور یونا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا. اس چیپٹر کا اختتام بڑے خوبصورت طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کچھ بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کو لہو سے خریدا گیا. آپ جتنے مسیح گناہگار ہیں، جتنے مسیح نافرمان ہیں، آپ کو جتنا مسیح شیطان آپ کو بتائے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ کیا، یہ کیا، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو لہو کی قیمت دے کر خریدا گیا ہے. آپ کی قیمت سونے اور چاندی کے سکے نہیں ہے میرے بھائی میری بہن. تیری قیمت بے شبہ قیمتی لہو ہے، اور وہ اس کے بیٹے کا ہے، جس لہو کی قدرت سے میری راہ کی رہائی مخلصی. آپ جتنا مرضی سے دور بھاگ جائیں، آپ جتنے مرضی اس سے فرار ہو جائیں، خدا آپ کی برائی سے بھی بھلائی پیدا کر دے گا. یونا کو پیدل سفر کرنے میں بڑی گرمی سی، صحرا تھا، پتہ نہیں کتنے دیر لگ جائے سے، ہو سکتا ہے دیر ہو جاتی. خدا نے ایک دن کی مچھلی پیٹ سے پال کر پہنچا دیتا ہے. کیا بات، کیسا خدا ہے. توبہ بھی کرائی اور اپنے پوائنٹ پہ بھی پہنچا گیا. میں نا بلٹ میں اسی بات دیتا ہوں. کیا بات ہے. اس لیے اپنے خدا کی پرستش کیا کریں، خدا کی عزت کیا کریں. زبور 2 میں لکھا بیٹے کو چومو، اس کے قدموں میں رہا کرے. اس گناہگار عورت سے سیکھیے. دنیا دار مذہبی لوگ کہتے تھے یہ بدکار ہے. اگر خداوند جانتا نا یہ کتنی گندی ہے، کتنی ناپاک ہے، تو کبھی یہ پیروں آتی نہ رات ہے.
لیکن یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ جب سے میں آیا ہوں اس کے آنسو بند نہیں ہو گئے، جس کے جتنے گناہ تھے اس کے اتنے معاف ہو گئے، وہ یہ میرے قدموں سے نہیں اٹھ رہے، جیسے اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھونے ہیں اور اپنے بالوں سے میرے پاؤں پہنچے ہیں، تو میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہیں دیا، پہنچنے کے لیے کوئی ٹاول رومال نہیں دیے، جتنی سے سب کچھ کیا۔ پلیز لوگوں کو اپنی سوچوں سے اپنے خیالوں سے جج نہ کیجیے۔ ہم بڑی جلدی لوگوں کو جج کر لیتے ہیں، انجدا انہوں نے کپڑے پہن کے آنے ہیں، انجدا ہم ان کا لائف سٹائل دیکھ کے کیا لیتے ہیں گناہگاری میں۔ پلیز ان تک کلام لے کر چلے۔ خدا مجھے صرف نہیں بچانا چاہتا، خدا ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے، اور اگر خدا ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے تو پھر خدا جیسا دل لیجیے اپنے دلوں میں، وہ دل جو اس کے لیے دھڑکے، وہ دل جو اس کے کام کے لیے تڑپ رہے، وہ دل جو صرف اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا، صرف اپنے آپ سے پیار نہ کیجیے، صرف اپنے آپ تک، اسے اپنا آرام تھا، اپنی محبت تھی اور اپنی چیزیں عزیز تھی، وہ خدا کی کام کے لیے دکھ نہیں تھا لینا چاہتا، وہ اپنی جان قربان نہیں تھا کرنا چاہتا، کیونکہ نینوں کے لوگ خون خوار تھے، مار دیتے تھے غیر قوموں کو، اسے ڈر تھا کہ کوئی ہمیں پتا چلا یہ اسرائیلی ہے تو یہ مجھے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیں گے، اور نہ میں ڈوبے نہ میں مارتے چلا کر میں طرف طرف کے مر جاؤں، ہو سکتا ہے یہ میرا سر قلم کر دو، میری لاش اسی طرح بیابان میں پھینک دو۔ لیکن کیا خدا ایسا ہونے دے گا؟ ہم بعض اوقات خدا کی آواز کو اس لیے رد کر دیتے ہیں، خدا کی کام بڑا مشکل ہے، یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے میرے حالات خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ مر دیے، ہو سکتا ہے خدا ہمارا کباڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے من بدلوں میں چل پڑ جانا، ہو سکتا ہے ساڑھے طرح سے لڑائی بیٹھے، لیکن نہیں، جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جس خدا کی میں منادی کر رہا ہوں وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں کو بدلتا نہیں ہے، وہ بدل کے ضرور رکھ دیتا ہے، اس نے بدلا ہے اور وہ بدلنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ستاروں کی مانند چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آپ ستاروں کی مانند اس وقت ہی چمکیں گے جب آپ اس کا کلام لیں گے، جب آپ اس کے منہ کی باتیں اپنے دل میں لیں گے، جب آپ اس کے کلام کو اپنے دل میں عزیز رکھیں گے۔ غور کیجیے متی 5 باب پہ یسوع نے کہا وہ شہر جو پہاڑ پر بستا ہے وہ کسی کی نظروں سے اوجھل، اسی طرح میں تم سے کہتا ہوں تم دنیا کے نور ہو، آپ کی روشنی آدمیوں پر چمکنی چاہیے، آپ کی محبت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کے اندر خدا کے کلام کی تسلی اور دلیری، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے ہم زوراور ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمارے حالات بدلے، کچھ بھی ہو جائے دشمن ہم پر غالب نہیں آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نہیں، اس کے آپ کے خدا کی غیرت ہے۔ کتنی دفعہ خدا سے بھاگ رہا، کتنا چانس خدا اس کو دے رہا۔ آپ دوسرے چیپٹر کو پڑھیے، جب مچھلی کے پیٹ میں اس کی آنکھاں کھلیاں تو پھر دعا کرتا ہے، دہائی دیتا ہے، میں آج اس چیپٹر کی منادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ہی چیپٹر کو فوکس کرنا چاہتا۔ پلیز اپنے آپ کو یوں جیسی زندگی سے نکالیے، خدا سے دور نہیں بھاگنا بلکہ خدا کے ساتھ مل کر کام کرنا۔
کیونکہ اگر آپ خدا سے دور بھی بھاگیں گے تو کام آپ کو خدا پہ کرنا ہے. کام نہیں ہوگا رکنا تو پھر کیوں نہ مچھلی کے پیٹ سے پے بغیر ہی کام کر رہے ہیں. کیوں نہ کی زندگی کی ایک خاص بات جو اس کتاب کی مجھے بڑی پسند ہے. یہ نبی ہے لیکن پھر بھی اپنی بارے میں سچ لکھ رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم ہمیشہ اپنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں, اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں. میں بھی کہا میں کبھی نہیں یہ بتاؤں گا کہ میں کہاں پہ میں نے مار کھائی ہے, لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ کتنے فتح پڑی ہے. میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میرے اسی جیسے کیا کیا خدا نے کام کیا, لیکن کبھی یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں گناہ کے کسی نہیں تھا. کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے بارے میں اچھا سننا چاہتا ہے, اچھا بولنا چاہتا ہے, لیکن یوں نہ سچا ہے. اور یوں کی یہ سچائی یہ ثابت کرتی ہے کہ یوں مجھے اور آپ کو, بھائیوں بہنوں غور کیجیے, مجھے اور آپ کو حلیم کرنا چاہتا ہے, فروخت کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اوپر رلائے کریں, ہم خدا کی ذات کے اوپر ٹھہریں, ہم اپنی ہی راست بازی اور اپنی خود نمائی میں نہ رہیں. ہم میں سے زیادہ تر خود کوئی راست بازار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حاجی ہیں, ہم بڑے دعا کو, ہمارے پاس بڑی سمجھ ہے. اور اس کتاب میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یونا بھی ایک کام کر رہا ہے. یونا جب اپنی کمزوریاں لکھ رہا ہے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب میں نے اپنی راست بازی پر, اپنی سمجھ پر اور اپنی عقل پر بھروسہ کیا تو میں نے نقصان اٹھایا ہے. میں شرمندہ ہوں, میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن خدا نے اسے مجمع میں لا کر ثابت کیا. میں لوگ کے کسی کے نچلے حصے میں سو رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن خدا نے وہاں پر بھی پہنچ کر مجھے ساری دنیا کے سامنے ننگا کر دیا. کیوں کر دیا؟ وہ یہ بات لکھنے سے انکاری بھی ہو سکتا تھا, وہ اس کتاب میں نہیں لکھ سکتا تھا, لیکن اس سے یہ لکھا تاکہ وہ آپ کے سامنے اور میرے سامنے اپنا غرور رکھ سکے کہ میرے اندر غرور تھا. اور آج بھی مجھے اور آپ کو اپنے غرور کو اپنی زندگی سے جدا کرنا ہے, پھر خدا کو استعمال کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے جب جنہوں نے اپنے آپ کو فروتن کیا, اپنے غرور کو اپنی زندگی سے نکالا, تو تیسرے باب کو پڑھیے, اس کی پہلی آیت کو میں ایسے باقی آیت پڑھ کے ختم کرنا چاہوں گا. اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا. اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. غور کیجیے, تیسرے باب کی پہلی اور دوسری آیت اور پہلے باب کی دوسری آیت سیم ہے, فوٹو کاپی, وہی بات رپیٹ ہوئی ہے. پھر خدا وہی بات کر رہا ہے, سیکنڈ چانس دے کر. پہلے باب کی دوسری آیت کو پڑھیے, اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر. کیا کر؟ آپ دوسری آیت کو پڑھیے, اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر. عبرانی ترجمہ سیم ٹو سیم ایک جیسا ہے, سیم ورڈنگ, سیم الفاظ, زیر زبر کی بھی اوپر نیچے نہیں ہے بات. کیوں؟ آئیے اپنے ٹائم پہ کھڑے میں آپ کو بتا دوں, اس کے بعد ہم دعا کریں. کیوں خدا پھر دوسری دفعہ میری بہنوں میرے بھائیوں کلام دنیا آزاد کرتا ہے. اور میرے ماں نے آج خدا آپ کی زندگی کو چھو رہا ہے, خدا آج آپ سے بات کر رہا ہے. کیوں خدا دوسری دفعہ وہی بات رپیٹ کر رہا ہے؟ نوجوان غور کرو,
یہ بڑی خاص باتیں آپ کے لیے خدا دوسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے سیم ورڈنگ، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کہ پاسٹر ہم لوگ ہلاک ہو جائے. خدا نہیں چاہتا کوئی بہن کو بھائی ہلاک ہو جائے. خدا کو تیسری دفعہ بھی یہ بات کہنی پڑتی تو وہ کہتا، اور اسے چوتھی بار بھی یہ بات کہنی پڑتی تو وہ کہتا. اگر اسے مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے سے اس نے دریغ نہ کیا، تو خدا کسی اور بات سے بھی دریغ نہیں کرے گا. یہ اس کا محبت کی ایکسٹریم فارم ہے، محبت کی انتہا ہے اس کی. میری دعا ہے خدا آپ کے دلوں کو چھوئے، آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا اس ظالم شہر کے لیے کتنا فوکس ہے. وہ پھر سے نونا کو کہنا جا منع بھی کر، تو پھر خدا میں بھائیوں میری بہنوں آپ کے بارے میں کتنا فکر مند ہے. مسئلہ پتہ کتنا ہے، یہ آپ ہی اپنے بارے میں فکر نہیں کرتے. آپ اسے موقع نہیں دے رہے، آپ اسے اپورچونٹی نہیں دے رہے کہ وہ آپ کے فائنانسز میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی بیماریوں میں، آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو. آپ اسے پکار نہیں رہے، آپ اسے خود دھکے دے کر اپنی زندگی سے باہر نکالتے. ہمارا بھروسہ گھوڑوں رتوں پر ہے، سونے اور چاندی پر ہے، انسانوں پر ہے، خدا پر نہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، دعا کرو پیسے مل جائے، دعا کرو نوکری مل جائے، دعا کرو ہے مسئلہ حل ہو جائے، اگر نہ بھی ہو اے پانی کو نہیں حل ہوا تو صحیح بہت پانی جاننے وہ بڑا مسئلہ ہے، وہ خدا بڑا کام کرتا ہے. انسان نہیں، خدا کی تلاش کیجیے. آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں. یونا کی کہانی میری اور آپ کی کہانی ہے. میں اور آپ آج یونا ہے. مجھے نہیں پتا آپ اپنے آپ کو ملحا سمجھتے ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو سن کر ایمان لے آئے. مجھے نہیں پتا آپ اپنے آپ کو یونا سمجھ رہے ہیں جو خدا کی آواز سن کے خدا کی زمین سے دور بھاگ گیا، یا پھر میری طرح آپ بھی اپنے آپ کو اس نبی جیسا سمجھ رہے ہیں جس کے اوپر خدا کا فضل ہوا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا اور پھر خدا نے اسے توبہ کا موقع دیا. پلیز آئیے اس کے فضل کی انتہا کے لیے شکر ادا کیجیے. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اس بے پناہ فضل کے لیے شکر ادا کیجیے جو آج آپ سے کلام کر رہا ہے. اس کو یہ مت لیجیے کہ یہ بات کسی نے مجھے چڑھانے کے لیے کی ہے، مجھے ہرٹ کرنے کے لیے کی ہے، بلکہ یہ بات آج آپ کے ساتھ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے، خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا آپ کی زندگی سے بول رہا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. وہ آئیے اس فضل کے لیے شکر ادا کیجیے، آئیے اس رحم کے لیے شکر ادا کیجیے، آئیے بیٹے کے لیے شکر ادا کیجیے، بیٹے کی پیش بہا قیمتی قربانی کے لیے شکر ادا کیجیے، اوہ بیٹے کے لہو کے لیے شکر ادا کیجیے، اس مخلصی کے لیے، اس بڑے کام کے لیے خدا کو شکر ادا کیجیے. اوہ راشنا ربا ربا راشنا ربا یا ربا 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 ربا. Oh Lord, help us, help us, help us. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے دعا کرنا شروع کیجیے.